مسلمان کبھی بھی اپنے ہتھیاروں سے نہیں، اپنی جنگجوؤں سے نہیں، اپنے ایمان سے لڑتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی آپ کو پتہ ہے میمستان پاکستان ٹاپ آن دا لیول آف میمز بنانے میں لگا پڑا ہے انڈیا کی، اور انڈیا ورسز پاکستان کی وار چھیڑنے میں لگا ہوا ہے۔ میم کے اندر پاکستان اپنی بازی لے کے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ تھوڑے بہت زیادہ فرصت والے ہیں اور تھوڑی انجوائمنٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو لے کے نا۔ اب چکر یہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار انڈیا جو ہے نا پاکستان کے اوپر ذرا گرا دے، بم بنوا کے گرا دے، پھر پاکستان بھی ریٹیلیٹ کر لے گا، پاکستان بھی مارے گا، پاکستان بھی یہ کرے گا۔ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ بھائی مسلمان کے اندر جو ہے نا ایمان ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ لڑتا ہے۔ اب چکر یہ کہ بھائی جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی فوج کی، کسی بھی اپنے ہتھیار کی، وہ تب تک یوٹیلائز نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ خود نہیں جاتے نا لڑنے کے لیے، جب تک آپ خود لڑنے نہیں نکلتے، تب تک آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی کسی کام کا نہیں۔ چکر میں آپ کو بتاتا ہوں، غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بڑی بے دردی کی گئی، مسلمانوں کو بہت مارا گیا، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور مجاہدین آج تک اس کو لینے میں اس غزہ کے اندر ریزسٹنس دکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم ایمان سے لڑ رہے ہیں اور اپنے ایمان سے اللہ کے بدولت کافروں کو شکست دے کے رہیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ہو گیا یا پھر دیگر جتنے بھی مسلمان ممالک ہو گئے، آپ ان کی حالت دیکھیں، وہ ایک چھوٹے سے خطے اسرائیل کو جو ہے نا آنکھیں نہیں دکھا پا رہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بھائی ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ جو لڑتا ہے وہ اپنی طاقت پہ نہیں لڑتا، مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان پہ لڑتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، 313 غالباً جو صحابہ کرام تھے جو کہ جنگ بدر کے اندر جن کا ہوا تھا، تو معاملات کیا تھے کہ بھائی اس ٹائم مسلمان کے ایمان تھے، تو مسلمان نے اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کر کے اپنے آپ کو اوپر رکھا اور کافروں کا سر اڑا دیا۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ بھائی آج کل کے مسلمانوں کی، وہ صرف اسی میم پہ لگے ہوئے کہ یار کسی بھی طریقے سے پاکستان یہاں سے راکٹ بھیجے، وہاں سے راکٹ ادھر آئے۔ بھائی یہ کوئی مستی مذاق تھوڑی نہ چل رہی ہے دنیا کے اندر۔ آپ کو اسٹیبل ہونے کے لیے یہ سارے کام نہیں کرنے پڑتے کہ آپ میم بنا رہے ہو کہ کپ آف ٹی واز فینٹاسٹک۔ بھائی یہ سب نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کرنا ہے، ایمانی طور پہ اپنے آپ کو نوازوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ بھائی ایٹ دا اینڈ آپ نے جانا ہی آخرت کی طرف ہے، آپ کی ڈیسٹینی ایک دم جو کہتے ہیں نا آپ کی ڈیسٹینی پیراڈائز ہے، تو پھر آپ کی ڈیسٹینی ڈے آف ججمنٹ ہے، تو پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف میم میں لگا رہے ہو، اپنے آپ کو میم دیکھنے کے اندر، میم بنانے کے اندر، اور نماز کو اندر تو آپ کو پھر سارے ٹائم ہی یہی نکل جاتا ہے میم دیکھتے دیکھتے اور بناتے بناتے، تو نماز کا ٹائم تو مک گیا۔ اب آپ نے ایمان بنانا ہے اپنا، تو آپ میم بنا رہے ہو بیٹھ کے۔ آپ کو پتا ہے کہ جنگ سر پر ہے، مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے پورے پاکستان کے اندر اوور آل بات کی جائے، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کرنی، آپ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرنا۔ آپ کے دماغ کے اندر صرف یہ گندگی بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایٹامک طاقت ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے، آپ اس کو کسی بھی ملک کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان دا ریئلٹی چیکس آپ کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، پوری دنیا آپ کے اوپر چڑھ جائے گی جب آپ نے کسی کے اوپر بھی جو ہے نا بم چلایا، پوری دنیا آپ کو بولے گی کہ بھائی آپ نے کیوں چلایا، ساری دنیا آپ کو بیٹھ کے جو ہے نا ریٹیلیٹ کرے گی، آپ کے اوپر آئے گی اور آپ کو جو ہے نا نیچے دکھائے گی، آپ سے پھر کیا کیا کام کروائے گی، آپ کی سوچ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے وہ چیز نہیں سمجھنی۔ اگر دم ہے تو اپنے ایمان سے لڑنا سیکھو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ سامنے والا اگر بات کوئی بولے بھی نا تو وہ اس چیز کو گھبرائے۔ آج انڈیا بہت زیادہ بول رہا ہے، اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ مسلمان صرف اور صرف موبائل پہ میم بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے۔ پوری دنیا کے اندر غزہ کے اوپر کیا تشدد ہوا، کیا ظلم و بربریت ہوئی، کوئی بھی اس کے اوپر بات کرنے پہ مسلمان ممالک کے اندر راضی نہیں ہے اور کوئی بھی اس چیز کو کنڈیم نہیں کر رہا۔ انفارچونیٹلی مسلمان میم بنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن جہاں تک اپنے ایمان بنانے کی بات ہے وہاں پہ وہ فلاپ ہوا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے یا اپنے لیے یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، تو پھر آپ نے اپنے آپ پہ محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو بتانا پڑے گا اور اللہ کو دکھانا پڑے گا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیری ہی مدد چاہتا ہوں اور تجھ پہ ہی رکھ کے ساری باتیں دنیا کو آگے دکھاتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو آپ اپنے اٹامک پاور کے اوپر رکھ کے پوری دنیا کو آنکھیں
آنکھیں دکھاؤ گے اور دنیا آپ کو بولے گی کہ ہاں بھائی اس سے ڈرنا چاہیے، پاکستان کے پاس ایٹامک پاور ہے، تو ایسا نہیں ہے، دنیا آپ سے نہیں ڈرتی، دنیا صرف اور صرف آپ کے ایمان سے ڈرتی ہے۔ آج بھی جو بھی فلسطین کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، اسرائیلی فوج نیچے قبضہ نہیں کر پا رہی زمینوں کے اوپر، کیوں نہیں کر پا رہی؟ ریزن بتاتا ہوں، چکر یہ کہ اوپر سے بم گرانا بہت آسان ہے، لیکن اندر سے جانا ہے نا، اندر اپنی فوج بھیجنا، وہاں پہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اینڈ ود دا فائٹ، اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے نا یہاں پہ مرنا ہے، اس کو یہاں پہ شہید ہو جانا ہے، اور اس کی شہادت اس کو پتا ہے کہ بھائی میری شہادت مجھے جنت کے اندر کھینچ کے لے جائے گی، اس کو پتا ہے کہ بھائی ڈے آف ججمنٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور مجھے جو ہے نا جنت میں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا شہادت کے اوپر، تو وہ تو شہید ہونے کے لیے بیٹھا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے نا، تو مجھے پتا ہے کہ بھائی اکثریت پاکستان کی عوام جو ہے نا صرف اسی بیس کے اوپر لگے گی کہ یار انڈیا نے بم گرا دیا، پاکستان بم کیوں نہیں گرا پا رہا؟ بم پاکستان نہیں گرا سکتا، پاکستان بہت کمزور ہے اپنے ایمانی طور پہ، اور پاکستان بنتا ہے ہم سب سے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو پھر پاکستان کا ایمان مضبوط ہے، جب پاکستان کا ایمان مضبوط ہوگا تو پاکستان پوری دنیا کے سامنے آ کے دکھائے گا اور اپنے آپ کو بتائے گا کہ آئی ایم اے مسلم کنٹری اینڈ آئی ول فائٹ until my life is in my hand۔